السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 188 سے 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے بھی نہیں، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں 3 احادیث ہیں۔ نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق چھپایا اور غلط بات بتا دی، پھر سمجھے کہ ہم نے کمال کیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا بھی اور حق بات چھپا بھی لی، پھر یہی آیت پڑھی۔ نمبر 2، مروان نے اپنے دربان رافع کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی یا وہ جو کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ناکردہ کام پر اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ رافع ابن عباس کے پاس آئے تو ابن عباس نے فرمایا، تم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ پھر انہوں نے اس سے پہلی آیت ساتھ ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ ان یہودیوں کے حق میں ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات تو چھپا دی اور کوئی غلط بات بتا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ کو بتا بھی دیا اور حق بھی چھپا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ نمبر 3، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ان میں سے حدیث نمبر 1 اور 2 کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس آیت کو یہود سے متعلق بتاتے ہیں، اور حدیث 3 کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ اس آیت کو منافقین سے متعلق بتاتے ہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے پہلی 2 احادیث راجح معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ پیچھے یہود کی کرتوتوں کا ذکر چل رہا ہے، تاہم اس مضمون میں منافقین تو کیا خود مسلمانوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی جو شخص بھی ایسی شہرت پسند کرتا ہو کہ فلاں آدمی بڑا مخلص، دیانتدار، اثار پیشہ، خادم خلق اور عالم دین ہے، یا ان میں سے کسی بھی صفت کی شہرت چاہتا ہو جبکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہ ہو، یا کسی نے اچھے کام میں محنت تو تھوڑی ہی کی مگر شہرت اور ناموری اس سے بہت زیادہ چاہتا ہو، تو اس کا وہی اشر ہوگا جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے اور ہمیں خالص دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔